बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा से लाइव मुखातब हो रहा हूँ एक अहम मसले पर जो गुज़िश्ता 2 दिन से सिंध में हुआ है और जिस पर बहुत ही ज़्यादा मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद में एक होटल पर एक मसला हुआ जिसके नतीजे में एक सिंधी नौजवान होटल के मालिक के हाथों कत्ल हुआ है। सबसे पहले तो उस पर सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और इस मामले को जितना भी मज़म्मत की जाए वो कम है। किसी सूरत किसी को नाहक खून करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अभी लाइव आने से पहले मेरी सिंध के कौम परस्त लीडरशिप से बात हुई, डॉक्टर कादिर मक्सी साहब से मेरी बात हुई, जनाब अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से मेरी बात हुई, जनाब सनान खान कुरैशी साहब से मेरी बात हुई, जनाब रियाज चांडियो साहब से मेरी बात हुई, जनाब सैयद ज़ैन शाह साहब से मेरी बात हुई। तकरीबन तमाम लीडरशिप से मुशावरत के बाद बाहमी इत्तफ़ाक़ के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम लाइव आएँ और अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएँ। इस हवाले से कौम परस्त लीडरशिप भी बहुत जल्द लाइव आएगी, थोड़ी देर में लाइव आएगी, वो भी अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो मामला हुआ है, हम सब का बाहमी इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हम उसकी मज़म्मत करते हैं। किसी सूरत सिंध में मज़ीद लाशों के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जनाज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, किसी को जनाज़े गिराने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े में मुलव्विस बंदे को फौरी तौर पर करार वाकई सज़ा दी जाए, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ये मामला क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, उसके नतीजे में नौजवान क्यों शहीद हुआ, इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं और फौरी तौर पर इस मामले में मुलव्विस जो बंदा भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई लाइन आर्डर की सिचुएशन को हाथ में न ले, इस तरह वो खून रेजी न करता रहे। अगर कोई मसला था भी, अगर कोई शिकायत थी भी तो कानून मौजूद था, थाना मौजूद था, पुलिस मौजूद थी। पुलिस की तरफ जाया जाता कि किसने किसको इजाज़त दी है कि एक नौजवान को इस तरह कत्ल किया जाए। किसी सूरत किसी को कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फौरी तौर पर इंक्वायरी करवानी चाहिए और जो बंदा इसमें मुलव्विस है उसको फौरी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को कत्ल करने की हिम्मत न हो और जुर्रत न हो और इस तरह कोई किसी किस्म का इक़दाम न कर सके। दूसरी बात जिस पर हम सब का इत्तफाक हुआ है, तमाम सिंध के कौम परस्त लीडरशिप का भी, मेरा भी, वो ये है कि सिंध हमेशा सूफियों की धरती रही है, अमन अमान की धरती रही है, मोहब्बत की ज़मीन रही है। सिंध में हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिसानी बुनियादों पर, कबायली बुनियादों पर, मजहबी और मसलकी बुनियादों पर लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की गई है। हमेशा लिसानी बुनियादों पर हज़ारहा लोग कत्ल हुए, कबायली बुनियादों पर हज़ारहा लोग कत्ल हुए, मसलकी बुनियादों पर सैकड़ों लोग कत्ल हुए। कभी जो है वो सिंधी और मुहाजिर के नाम पर लड़ाइयाँ कराई गई, कभी जो है महर और जतोई और मुख्तलिफ कबाइलों के बुनियादों पर लड़ाई करवाई गई, कभी जो है वो इमाम बारगाहों पर बम धमाके, कभी जो है मंदिरों को आग लगाई गई, कभी मस्जिदों में बम धमाके, मस्जिदों को शहीद किया गया, मिसमार करने की कोशिश की गई। और हमेशा शुरू से लेकर अब तक सिंध की तमाम जमातों ने मिलकर मजहबी बुनियादों पर, मसलकी बुनियादों पर, कबायली बुनियादों पर लगने वाली आग को बुझाया है। सिंध को मोहब्बत की सरजमीन रखा है, प्यार की सरजमीन रखा है। अब भी हमारा इत्तफाक ये हुआ है कि हम सिंध को अपील करते हैं, सिंध के आवाम को अपील करते हैं कि वो अपनी रवादारी का मुजाहरा करें, अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब न करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंध को जो है वो लूटने वाले, सिंध को खाने वाले, सिंध पे हुक्मरानी करने वाले हमें एक मरतबा फिर कबायली बुनियादों पर, मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर लड़ाकर सिंध को खा रहे हैं, मजीद खाना चाहते हैं, सिंध को मजीद लूटना चाहते हैं ताकि सिंधी कौम की जो है वो
توجہ وہ صرف ان لڑائیوں پر رہے اور وہ سندھ سے ان کی توجہ ہٹ جائے، جیسے تمام سندھ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سندھی عوام، سندھی قوم، سندھی بھائی وہ امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھیں گے، سندھ کو ایک مرتبہ پھر باہمی اتحاد اور اتفاق سے قبائلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر لڑائی سے بچائیں گے۔ آخری بات جس پر ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، تمام لیڈرشپ کا، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، ایاز لطیف پلیجو صاحب، سنان خان قریشی صاحب، سائیں زین شاہ صاحب، ریاض چانڈیو صاحب، ہم سب کا اتفاق ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ سندھ میں بسنے والے الیگل امیگرینٹس، غیر قانونی پناہ گزین، پردیہی پناہ گزین جو باہر ممالک سے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، اس حوالے سے ہم فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، تمام سندھ کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھے گی، ایک مشترکہ اعلامیہ الیگل امیگرینٹس، پردیہی بیرون سے آنے والے بندوں کے حوالے سے ہم دیں گے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ہم سندھ حکومت اور مرکزی حکومت کو درخواست کریں گے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ اس پر ایک واضح موقف جو سندھ میں باہر ممالک کے آنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی جو ہے وہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، فوری طور پر ہوگی، تمام قوم پرست تنظیمیں اس میں ہوں گی، جمعیت علماء اسلام ہوگی، اور مشترکہ ہم اس پر ایک اعلامیہ جاری کریں گے، اور اس پر ہم سندھ حکومت اور مرکز حکومت سے اپیل کریں گے کہ سندھ میں بسنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے سندھ کی لیڈرشپ کا، سندھ کے عوام کا، سندھ کی سیاسی جماعتوں کا، سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، اس پر حکمران عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سندھ ایک پیار کی، اس محبت کی، پاپوہ کی زمین رہی ہے، ابھی بھی یہ اولیاء کی سرزمین اسی طرح پیار اور محبت اور امن امان کی سرزمین رہے گی۔ سندھ کے لوگ امن امان کی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا کہ ہم نے جس طرح پہلے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے سندھ کے خلاف ہونے والی، اب بھی سندھ کے خلاف ہونے والے سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ سندھ ہماری ہے، سندھ کی دھرتی ہماری ہے، سندھ کا عوام ہمارا ہے، ان کے انچ انچ کی جان جان کی ہم سب مل کر تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اور کسی کو کسی صورت سندھ پر، سندھیوں پر، کسی کی جان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بلال کاکا کے واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کرائی جائے گی، واقعے میں ملوث بندوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے بھائی امن امان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کو موقع ملے ہم لڑائیوں اور جھگڑوں میں رہیں، اور جو ہے وہ سندھ کو بیچتے رہیں اور کھاتے رہیں، اور اپنے گھر اور اپنے بنگلے اور اپنے بینک بیلنس اور اپنی زمینیں بڑھاتے رہیں، اور وہ ہمیں ان جھگڑوں میں الجھاتے رہیں۔ اس کی کسی صورت پہ ہم مذہبی، مسلکی، قبائلی، لسانی بنیادوں پر لڑائیوں کی نہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی جو ہے وہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مدد اور معاونت کار بن کر اعلی کار بن سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سندھیوں نے مذہبی، مسلکی، لسانی، قبائلی بنیادوں پر لڑائیوں کو مسترد کیا ہے، اب بھی سندھ والے مذہبی، مسلکی، قبائلی، لسانی بنیادوں پر لڑائیوں کو مسترد کریں گے، اور انشاءاللہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں، باہر ممالک کے پناہ گزین ہیں، ان کے حوالے سے جلد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اور اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ ہم سب دیں گے۔ یہ جو میری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں سندھ کی تمام قوم پرست لیڈرشپ سے بات کر چکا ہوں، جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب سنان خان قریشی صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب ریاض چانڈیو صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب سید زین شاہ صاحب سے بات کر چکا ہوں، جناب ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ یہاں مکہ مکرمہ سے، حرم سے، میں اس وقت حرم میں موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہیں سے بیٹھ کر میں نے اپنے سندھ دھرتی کے امن کے لیے کوششیں شروع کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، اور سندھ کو لسانی، مذہبی، مسلکی، قبائلی بنیادوں پر لگنے والی آگ سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز سندھ سندھیوں کی تھی، سندھ سندھیوں کو ہے، اور سندھ والوں کو حقوق دلوا کر ہی سکون کا سانس لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو امن امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہمیں پورے ملک کی، سندھ کے عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری درخواست یہ ہوگی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے نام کہ وہ اس میں جلتی پر تیل کا کردار ادا نہ کریں، بلکہ آگ کو بجھانے، آگ لگانے والے نہ بنیں، آگ بجھانے والے بنیں، آگ بجھانے کا کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری سندھ جس طرح محبت کی سرزمین تھی اسی طرح محبت کی سرزمین رہے گی، اور کسی سازش کو سندھ میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔